آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور عمران خان کو جلد حکومت کی جانب سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے نیب ترمیمی بل 2023 جو ہے وہ اس کا آرڈیننس صدر پاکستان صادق سنجرانی سے سائن کروا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب اختیار دے دیا گیا ہے نیب چیئرمین کو کہ وہ 30 روز کے لیے عدم تعاون پر کسی بھی ملزم کو 30 دن کے لیے 14 روز کی بجائے 30 دن کے لیے وہ لے سکتے ہیں، ریمانڈ پر گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان کی گرفتاری کے لیے مکمل تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر فیصل جہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بڑی خبر کے ساتھ اردو جائزہ پر۔ جی آج کی بڑی زوردار بریکنگ نیوز اور تازہ ترین خبر اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو گرفتار کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی ان کے خلاف نیب میں انکوائری چل رہی ہے اور اس انکوائری پر جو ہے وہ گرفتاری ممکن ہے۔ اور گرفتاری کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ حکومت نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے نیب ترمیمی بل 2023 کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر بھیجا گیا اور عارضی طور پر جو بیٹھے ہوئے ہمارے صدر پاکستان ہیں اس وقت صادق سنجرانی صاحب، کیونکہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس وقت موجود نہیں تھے ملک میں، تو ان کی غیر موجودگی میں صدر پاکستان کے فرائض انجام دیتے ہوئے سینٹ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اس بل پر سائن کر دیے ہیں اور اس آرڈیننس کو منظور کرنے کے بعد اب چیئرمین نیب عدم تعاون پر، تعاون نہ ہونے پر، کسی بھی ملزم کی جانب سے تعاون نہ ملنے پر، شامل تفتیش نہ ہونے پر یا کسی بھی وجہ پر ان کو چیئرمین نیب اپنے ریمانڈ سے اپنے کسی بھی کیس کے ملزم کو گرفتار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے 14 روزہ ریمانڈ کی بجائے، پہلے اس سے قبل جو ہے وہ 14 روزہ ریمانڈ کی سزا کر سکتے تھے، لیکن اب 30 دن تک وہ اپنے پاس ریمانڈ میں اس ملزم کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ قانون پاس کر لیا گیا ہے، یعنی کہ پھر بتا دیتا ہوں کہ 14 روزہ ریمانڈ پر پہلے رکھتے تھے، اب یہ ریمانڈ جو ہے وہ اس کو 30 دن کر دیا گیا ہے اور 30 روزہ ریمانڈ کے بعد کسی بھی ملزم کو وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں چیئرمین نیب اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اور ان اختیارات کے مطابق وہ گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی ایڈوائس جو بھیجی گئی تھی اس ایڈوائس پر صدر پاکستان صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ اس کو باقاعدہ آرڈیننس کی شکل، نیب ترمیمی آرڈیننس 2023 کی شکل دے دی گئی ہے اور اس قانون سازی کے بعد عمران خان، ان کی اہلیہ اور دیگر کچھ افراد کی جو گرفتاری ہے اس کے رستے کو ہموار کر لیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قبل جب تحریک انصاف کے چیئرمین کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت ایک بڑا زوردار عوامی رد عمل سامنے آیا اور ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے کہ جس کی ابھی تک ہم جو ہے وہ گونج میڈیا پر دیکھتے ہیں، عوام میں دیکھتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں، جو بڑی گونج سامنے آئی، بہت ساری گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ اب اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو اب گرفتار کیا جاتا ہے تو اس گرفتاری کی صورت میں ممکنہ طور پر کیسا رد عمل عوام کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے؟ کیا ان کے لیے عوام سڑکوں پر نکلیں گے؟ کیا مظاہرہ کریں گے؟ کتنا زوردار احتجاج ہوگا، کتنا نہیں ہوگا؟ اس پہ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے بعد جہاں پر کچھ دل دہلا دینے والے واقعات ہوئے 9 مئی کو اور کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے قومی سالمیت پر بھی سوالات اٹھائے، وہیں پر اس کے بعد ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کے چہرے سامنے آئے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد مختلف پارٹیز کو جوائن کیا کہ کچھ لوگوں نے سیاست کو ہی الوداع کہہ دیا۔ ان تمام لوگوں کے جانے کے بعد کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے پیمانے پر عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر سکے؟ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ عوامی مقبولیت سے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ ہے اور یقینی طور پر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ ان کے مخالفین ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اب یہاں پر پاکستان کی اگر ہم دنیا بھر کی منظم سیاست کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کے پیرائے میں اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر ہمیشہ جب بھی احتجاج کیے جاتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے تو ایسے موقعوں پر احتجاج کے لیے مرکزی کردار ادا کرتے ہیں ناظم
چیئرمین لیول کے اور کونسلر لیول کے وہ لوگ جن کا تعلق گلی محلوں سے ہوتا ہے، عام لوگوں سے تعلق اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جو لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کر آتے ہیں، احتجاج کے لیے افراد کو اکٹھا کرتے ہیں، گاڑیوں کا اہتمام کرتے ہیں، چھوٹوں سے بڑے جلوس بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کیے جاتے ہیں، روڈ بلاک کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کا طرز عمل ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اور اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ جب ان کو کنٹرول کرنے والے، ان ناظم، چیئرمین لیول اور کونسلر لیول کے لوگوں کو کنٹرول کرنے والے اور ان کے ریموٹ کنٹرولز چلانے والے ایم این اے، ایم پی ایس، ممبر آف پنجاب اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور ممبر آف نیشنل اسمبلی، یہ جو تمام لوگ ہیں، جب یہ لوگ پارٹیز ہی چھوڑ چکے ہیں، پارٹی چھوڑنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں یہ لوگ مختلف پارٹیز کی جانب سوئچ کر رہے ہیں، تو ان کے اس احتجاج کو کنٹرول کون کرے گا؟ کیا ایک منظم احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا سکے گا؟ کیا عوام خود اپنے طور پر سڑکوں پہ نکلیں گے؟ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پارٹی کی کمر کس حد تک ٹوٹی ہے اور کس حد تک ابھی بھی عوامی مقبولیت ہے، یہ اس احتجاج سے اس کے اندازہ ہو پائے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت حکومت کی جانب سے مکمل تیاریاں سامنے نظر آ رہی ہیں، اور تیاریاں یہی ہیں کہ اس آرڈیننس کی منظوری کے بعد اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی کم از کم میعاد جو ہے وہ ریمانڈ کی صورت میں 30 دن کی ہو سکتی ہے، اور اس 30 روزہ گرفتاری اگر عمل میں آتی ہے تو اس صورت میں عوامی رد عمل بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا، کیونکہ عوامی رد عمل عوام میں مقبولیت سے کوئی انکار نہیں، لیکن اس گراف کے ہونے کے باوجود آپ کے پاس باقاعدہ تنظیم سازی کتنی موجود ہے اور تنظیم کتنی ٹوٹ چکی ہے، اس کا اندازہ بھی اسی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اپنے میزبان کو اس تبصرے کے ساتھ، اس تمام شارٹ نیوز کے ساتھ اپنے میزبان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ان فیصلوں کو کیجیے گا جو ہمارے ملک کے لیے بہتری اور بہتر مستقبل کا ضامن ہو۔ اللہ نگہبان۔